سورہ کہف میں کیا ہے؟ کہف کہتے ہیں غار کو، جو پہاڑوں میں غار ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفات، یہ اٹھائے جانے کے بعد چند سالوں کے بعد لوگوں میں بہت ساری خرابیاں آئیں، اس طور پر کہ ایک دقیانوس نام کا بادشاہ، ظالم بادشاہ، وہ کافر، اس نے دین عیسائیت جو ایمان کا دین تھا، ایمان والے تھے، ان کو سب مارنا شروع کیا۔ اور اس کا یعنی ایک تبلیغی مشن یہ تھا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ آج ہی صبح آپ نے عقیدوں میں سماعت کیا ہوگا، ہمارے ایمان میں سے ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ وہ دقیانوس بادشاہ نے پورے لوگوں کے دماغ سے یہ چیز ہٹا دی، ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ تو لوگ کافر ہوتے چلے گئے جو مذہب عیسائیت پر تھے، ایمان والے۔ اب وہ بادشاہ کے درباریوں میں کچھ لوگ تھے جو ایمان والے، انہوں نے اپنا دین چھپا کر رکھا تھا، وہ ایک خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے، جبکہ دقیانوس اب شرک اور بت پرستی میں بھی لگ گیا، دوسرے لوگوں کو بھی وہ عبادتیں کروانا شروع کر چکا تھا بادشاہ۔ اور اس کا ظلم ایسا تھا کہ اس کے شہر میں یا اس کی سلطنت کے ماتحت کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو اس کا قتل ہو جاتا تھا۔ تو اس کے درباریوں میں کچھ لوگ تھے جن کی تعداد 7 یا 8 بتائی گئی۔ صحیح علم اللہ کو ہے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کتنے تھے؟ 7 یا 8 جو بھی نوجوان تھے، یہ ایمان والے، نبی نہیں تھے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے تو ہم نے ان کے ایمان کو خود زیادہ کر دیا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اس بادشاہ کی سلطنت میں رہنا آسان نہیں ہے، یہ کبھی نہ کبھی ہمیں مار دے گا۔ تو سب لوگوں نے، 7 لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی سلطنت چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہیں کہیں۔ تو وہ لوگ چل پڑے۔ اس میں الگ الگ پیشے سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ تھے اور کچھ وزیر بھی تھے، سلطنت کے سپاہی تھے، اور راستے میں ان کے ساتھ ایک اور دھوبی کا کام کرنے والے نوجوان غالباً، تو وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تو یہ کل ملا کر کے 7 یا 8 نوجوان چلے۔ یہ لوگ بادشاہ کا یہ شہر یہ چھوڑ کر بہت دور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، جو دھوبی کا کام کرتے رہے ہوں گے ان کا کتا رہا ہوگا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ تو بعض نے کہا اس کتے کو دور کر دو، یہ بھونکے گا رات میں اور ہم پکڑے جائیں گے کہیں نہ کہیں، کتے کو ساتھ مت لو۔ تو اسی وقت اس کتے کو اللہ نے فصیح زبان عطا فرمائی، کتا بولنے لگا، اے نوجوانوں، اے ایمان والو، مجھے اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، میں نہیں بھونکوں گا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب ساتھ میں چل پڑے، نکلے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے آرام کرنے کی غرض سے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار، اور وہاں پر جب یہ لوگ اندر گئے تو ادھر خبر مشہور ہو گئی، بادشاہ تک شکایت پہنچائی گئی، جاسوسوں نے خبر دی کہ یہ جو 7-8 لوگ تمہاری سلطنت کے اندر میں تھے وہ ایمان رکھتے تھے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اور تمہاری یہ تمام تبلیغ کو انہوں نے انکار کیا اور تمہاری سلطنت سے باہر گئے۔ بادشاہ نے فوجیوں کو بھیجا کہ ڈھونڈو ان کو، کہاں ہیں، پکڑو۔ تو سب جگہ فوجی پھیل گئے ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب یہ جو نوجوان غار میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد وہ آرام کر رہے تھے، تو بادشاہ کی فوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچی گئی، جبکہ یہ اندر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اب بادشاہ کو خبر دی گئی کہ مل گئے ہیں، ایک غار میں ہیں۔ تو بادشاہ آیا اور کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو ایسا بند کر دو کہ یہ نہ باہر آ سکے نہ باہر سے کوئی اندر جا سکے، دیوار اٹھا دو، یہی ان کی قبر بن جائے۔ بادشاہ کے حکم پر دیوار اٹھا دی گئی غار کے منہ پر، یعنی اندر کے اندر ہی وہ لوگ رہ جائیں۔ غار کو اس نے بند کروا دیا، کہا کہ ان کی سزا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی کہ کئی سال وہ سوتے رہے، موت نہیں آئی۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی حفاظت میں رکھے تو نیند ایسی طاری ہو گئی، اللہ فرماتا ہے کہ کئی سال وہ سوتے رہ گئے۔ اب ادھر بادشاہ اور ادھر درباریوں میں یہ لگا کہ
کہ ان کو تو غار کا منہ بند کر کے وہیں قبر بنا دی گئی. وہاں ایک چرواہا جو چرانے کے لیے اپنی بکریاں وغیرہ جایا کرتا تھا, اس نے ان کا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے, ان کے نام کیا تھے, اور کیا ان کے ساتھ ہوا. ایک تاریخ اس نے وہاں دیوار پر لکھ دی کہ یہاں پر کچھ لوگ اندر دفن ہو گئے. اب زمانے گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے, کتنے 300 سال گزر گئے. 300 سال. اللہ فرماتا ہے 300 سال کے بعد ثم بعثناہم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا. بیدار ہوئے ہو 300 سال کے بعد. اور قرآن میں ہے 309 سال. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال اس لیے کہ انگریزی یہ شمسی مہینہ جو ہوتا ہے جنوری فیبروری, اس اعتبار سے دن اسلامی مہینوں میں چاند کے جو ہے فرق ہوتا ہے. ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. یعنی چاند کے سال 103 ہوں گے تو سورج والے یہ جو جنوری فیبروری والے سال ہیں وہ 100 ہوں گے. ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آتا ہے. تو 300 سال وہ سوئے تھے انگریزی مہینے کے اعتبار سے, لیکن قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے رہے وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. بہرحال اٹھتے ہیں اور آپس میں آپ دیکھتے ہیں سب پورے اٹھے, جو 7-8 جو بھی نوجوان تھے, اور آپس میں پوچھنے لگے. لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم, ایک نے پوچھا کتنی دیر سے سو رہے ہم, کب سے سوئے ہم. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, تو ان میں سے سبوں نے کہا تھوڑی صبح آئے تھے دوپہر ہو رہی ہے, تھوڑا زیادہ سو گئے ہوں گے, یعنی آدھے دن سے تھوڑا زیادہ سو گئے. ان لوگوں کو 300 سال سونے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا. یہی اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب قبر میں ہم جاتے ہیں تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا قبر کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہوتا ہے. 1 منٹ وہ انتظار اتنا کرتا ہے مردہ جس کے گناہ بھاری ہیں. اور جو اہل اللہ ہیں, پرہیزگار ہیں, وہ سوئے ہیں, سور پھونکنے کی آواز آئے گی اسرافیل علیہ السلام کی, وہ جلدی سے اپنی قبر سے اٹھیں گے اور کہیں گے آج ہی تو ہمارے گھر والوں نے دفن کیا تھا اور آج ہی قیامت شروع ہو گئی. اتنا شاٹ ان کو قبر کا وہ لگے, کیونکہ اللہ جسے چاہے زمانے کو گھیر دے. اب یہ اٹھ کر کے آپس میں کہتے ہیں لبثنا یوما او بعد یوم, تھوڑی دیر ہم لوگ سوئے ہوں گے. قال بل لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم قال ربکم اعلم بما لبثتم. پھر کسی ایک نے کہا نہیں کچھ تو الگ لگ رہا ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے ہم کتنی دیر سوئے, ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر یہاں سوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ناخن بہت بڑے ہو گئے تھے, بال بہت بڑے ہو گئے تھے, تو انہوں نے شکلیں دیکھی کہ ہم جب سوئے تھے تو ایسے نہیں تھے, اب اٹھے ہیں تو بہت چینجنگ آئی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ تو لمبا سوئے ہوں گے, لیکن ان کو خبر نہیں تھی کتنی دیر سوئے. کہا چلو ٹھیک ہے جتنا بھی سوئے ہیں, بھوک لگ رہی ہے کھانا تو کھائیں. انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دیوار کھینچی گئی, بادشاہ نے کیا کیا. اللہ اپنے محبوبوں کو بہت آسانی سے بچاتا ہے. پھر اللہ فرماتا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. ایک نے سبوں نے کہا کسی کو بھیجو پیسے دے کر کے, ان کے پاس پیسے بھی تھے, جائے شہر میں کچھ اچھی غذا لے کے آئے, ازکا طعام, اچھی غذا کچھ لے کے آئے تاکہ ہم کھا لیں. لیکن اسے بتا کر کے بھیجا کہ تھوڑا سا چھپتے چھپتے جانا کہ بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے. وہ بادشاہ تو اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی جو 300 سال پہلے کا تھا, دقیانوس, لیکن ان کے دماغ میں یہی تھا کہ ہم اسی زمانے میں جی رہے. کہا تھوڑا چھپتے چھپتے جانا. اب ایک صاحب اس میں سے نکلے پیسے لے کر کے, کہاں شہر میں آئے. سبوں نے کہا تھا دیکھو سنبھل کے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو خبر نہ ہونے پائے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ, اگر ان کو معلوم ہو گیا تو پتھراؤ کریں گے تمہارے اوپر. وَيُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ, اور پھر اپنے دین میں پھیر لیں گے اور تم پھر کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. اب وہ ڈرتے ڈرتے صاحب آئے ایک حلوائی کی دکان پہ, کہا کہ تھوڑے سے حلوے دے دیں, یا جو بھی کھانے کی چیزیں تھی اچھی لگی, خریدا اور پیسے دیا. دکان والا پیسے دیکھنے لگا, یہ کون سے پیسے ہیں, اس زمانے کے پیسے نہیں تھے. جب جب حکومت بدلتی تھی سکے بدلتے تھے. پہلے کے دور میں چاندی کے سکے ہوتے تھے یا سونے کے سکے ہوتے, بادشاہ کی اس میں تصویریں ہوتی. اب یہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے بدل رہے ہیں ہمارے ہاں, ہر دن نئی نوٹ آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے
اب پہلے دور کی 1000 کی نوٹ کوئی لے کے آئے گا تو اس کا چہرہ اوپر سے نیچے ہم دیکھیں گے, کہاں سویا تو نہیں تھا ڈی مونیٹرائزیشن کے زمانے میں, بچ گئی تیرے پاس. ہاں, اور دیکھو پی ایم کو خبر ہوگی تو اندر ڈال دے گا. تو یہ اسی طرح کا معاملہ اس دکان والے نے کیا, دیکھا اور کہا یہ کہاں سے تیرے پاس آیا, یہ پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس, کیونکہ پرانے زمانے کی, اور ظاہر سی بات ہے کچھ پرانے سکے اینٹک مانے جاتے ہیں, ان کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم بچپن میں شاید وہ 5 پیسے دیکھے ہوئے ہیں, 10 پیسے, ہمارے یہ بچے تو نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن میں نے اجمیر میں دیکھا تھا وہ 5 پیسے اور 10 پیسے 100 روپے کے بک رہے ہیں, 500 روپے کے بک رہے ہیں. پہلے زمانے کے جو 5 پیسے تھے, 10 پیسے, یعنی زمانہ گزر جانے کے بعد ان کی ویلیو بھی اتنی بڑھ گئی. تو کچھ لوگ اس کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں. تو دکان والے کو ایسا لگا کہ اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہوگا پرانا, تو اس نے رکایا اس نوجوان کو, رکو میں تم کو کھانا دیتا ہوں, اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا, بادشاہ کی پولیس. وہ زمانہ جو تھا بیدروس نام کا ایک بادشاہ تھا, وہ صالح اور پرہیزگار بادشاہ تھا, اچھا نیک عادل بادشاہ تھا, اور قوم جو بگڑی ہوئی تھی وہ پریشان تھا, ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا. بہت سارے لوگ آخرت کا انکار اب بھی کر رہے تھے اس کی سلطنت میں بھی. وہ ان کو بتاتا تھا کہ ایمان رکھو, آخرت پر مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے. کچھ لوگ جو ہے سرکشی میں مبتلا تھے. تو بیدروس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی, اے اللہ میری قوم کو کوئی ایسی نشانی بتا دے تاکہ یہ آخرت پر یقین کرنے لگ جائیں. عادل بادشاہ کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ہاں, تو وہ زمانہ اس کا تھا. جا کر کے فوجیوں کو خبر دیا اس دکان والے نے کہ میرے پاس ایک عجیب و غریب آدمی آیا ہے, اس کے پاس بہت پرانا سکہ ہے اور وہ کچھ خریدنے کے لیے آیا, اس سے میں پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے نہیں ہے میرے پیسے ہیں. تو اس کو آ کر پولیس پکڑ لی, ان صاحب کو کہا یہ کہاں سے آئے تیرے پاس پیسے. پھر انہوں نے سب بتا دیا, ایسا ایسا. دیکھو حقیقت بات یہ ہے کہ ہم 6-7 لوگ ہیں, 7-8 لوگ ہیں, اور ہم بادشاہ کے ڈر سے وہاں نکلے تھے, یہ ہمارے اپنے پیسے, ہم نے چوری نہیں کیے. بادشاہ تک خبر دی گئی ایسا ایسا یہاں کچھ معاملہ ہے. تو بادشاہ کو یہ علم تھا کہ ایک زمانے میں کچھ نوجوانوں کو ایسے غار کے اندر بند کر کے ایک دقیانوس نے مار دیا تھا. تو بیدروس کو جیسی خبر ہوئی وہ فوراً مستعدی کے ساتھ نکل آیا, کہا چلو کہاں ہے دکھاؤ. تو اس نوجوان کے پیچھے پیچھے لوگ پورے آنے لگے, بادشاہ, فوج, پولیس. تو اب ادھر غار میں ان لوگوں نے حرکتیں محسوس کی, تب کہ پکڑا گیا ہوگا ہمارا ساتھی, پکڑا گیا ہوگا, ہم نے اس سے کہا تھا چھپ کر کے جاؤ. اب ان لوگوں نے دیکھ لیا, اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے پتہ نہیں. لیکن انہوں نے دعا کرنی شروع کی, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت نازل کر اور کوئی نہ کوئی بھلائی کا راستہ تو پیدا کر دے. لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ رکھا کہ وہ بادشاہ آیا, ان نوجوانوں کو دیکھا اور اس کے بعد ان کی شکلیں دیکھی, پھر دیوار پر لکھی ہوئی چیزیں دیکھی, تو اپنی قوم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے سلطنت سے نکلے تھے. 300 سال یہ لوگ سوتے رہے اور رب نے انہیں دوبارہ اٹھایا. اے لوگوں شکر بجا لاؤ اپنے رب کی کہ اس نے نشانی بتا دیا. سب سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور اس کے بعد سبوں نے توبہ کیا, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر سب نے یقین بھی کیا, ایمان رکھا. اب اس کے بعد وہ سب اندر گئے, کھانا تو آیا نہیں, اندر جا کر کے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر سے ہم نے انہیں سلا دیا, پھر وہ سو گئے. اندر جو 7-8 نوجوان تھے وہ پھر سے سو گئے. ان کا جو کتا تھا وہ بھی 300 سال کے بعد بیدار ہوا تھا, قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا, قطمیر تحسبهم ایقاظا وهم رقود. تم یہ گمان کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں. اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے بعد وہ سو گئے تو آج تک سو رہے ہیں, اب بھی ہیں اصحاب کہف, اب بھی. حدیث پاک میں ان کے متعلق آیا بھی ہے, قرآن میں ہے. اب 15ویں پارے کی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور وہ کروٹ بھی لیتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيِّ, اور ان کا کتا پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. تم میں سے اگر کوئی دیکھنے کے لیے جائے گا ادھر تو اللہ فرماتا پیٹ پھیر کر بھاگ آؤ گے, تمہارے اندر اتنا ہم رعب ڈال دیں گے کوئی دیکھ نہیں سکے گا ان کو. اور شان تو دیکھو ان کی,
اللہ فرماتا ہے ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے وہ کھلے میں سو رہے ہیں. وہ غار کیسا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایسے داخل ہونے کے بعد چھت نہیں ہے غار کی, کچھ تو پتھروں سے ڈھکی ہوئے غار ہوتے ہیں. یہ غار ویسا نہیں, یہ اندر جانے کے بعد چاروں طرف سے تو پتھر ہیں, بیچ کا اوپر کا کھلا ہے, چھت ہے, اور اس کے بعد یہاں پر بند ہے, اور وہ بیچ میں سو رہے ہیں. رب فرماتا ہے تم سورج کو دیکھو گے جب مشرق سے نکل کر کے جائے گا تو ان کے اوپر سے نہیں جائے گا, تھوڑا سا کراس ہو کے جائے گا. ہاں اللہ فرماتا ہے تقرضهم ذات الشمال, اور جب وَإِذَا غَرَبَتْ, جب ڈوبنے لگے گا تب پھر تھوڑا سا بائیں کی طرف جو ہے مڑ جائے گا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, اور وہ نہایت آرام سے سوئے ہوئے ہیں. نہ انہیں کبھی سورج کی دھوپ پڑتی ہے, نہ ٹھنڈیوں کا احساس ہوتا ہے, اور نہ ان کو بارش بھگاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرما رہا ہے, اور پھر ان کے قریب کوئی جا نہیں سکتا. وہ دیوار تو کھینچ دی گئی, یعنی پھر سے دیوار بنا دیا بادشاہ نے کہ اللہ کا شاید یہی حکم ہے. بیدروس نے پھر پوری ان کی تاریخ لکھوا دی کہ ان لوگوں کو ہم نے 300 سال بعد اٹھتے ہوئے دیکھا, اور ان کی تاریخ پوری لکھوا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان لوگوں نے کیا کیا. کہتے ہیں ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سلطنت عطا کی تھی, جو اہل محبت تھے, ان لوگوں نے اس غار کے قریب ایک مسجد بنائی, اور پھر ہر سال وہاں پر جمع ہوتے تھے. ہر سال جس دن وہ اٹھے تھے اصحاب کہف, اس دن پوری قوم وہاں جمع ہوتی تھی, اور ان کی شان میں قصیدے پڑھتے یا عبادتیں کرتے تھے. اسی کو تو ہم اولیاء کا عرس کہتے ہیں. بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے. اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی, دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو, دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے, اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں